گزشتہ چند مہینوں سے میڈیا پر ایک اصطلاح تسلسل کے ساتھ سننے کو مل رہی ہے اور وہ ہے بارٹر ٹریڈ، جس کا سادہ سا مطلب ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یعنی آپ کے پاس جو پروڈکٹ یا کموڈٹی ہے، آپ اس کے بدلے کسی شخص سے اپنی ضرورت کی پروڈکٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مخصوص کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کاروبار اور تجارت کا یہ نظام تقریباً 6000 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں ایجاد ہوا۔ میڈیا میں بارٹر ٹریڈ پر تبصروں اور تجزیوں کے دوران یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا پاکستانی حکومت کا فیصلہ توانائی سمیت شعبوں کی درآمدات پر خرچ ہونے والے ڈالروں کی بچت کا باعث بنے گا۔ اس سے ملکی برآمدات کو فروغ ملے گا اور مجموعی طور پر معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایکسپریس ٹریبیون میں لکھے گئے مضمون میں پاکستان کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں سابق سفارتکار ڈاکٹر منظور احمد سوال اٹھاتے ہیں کہ کچھ لوگ بارٹر ٹریڈ کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ اندازے حقیقت پر مبنی ہے یا ہم دن میں خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ جن 3 ممالک کے ساتھ پاکستان بارٹر ٹریڈ کا منصوبہ بنا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ پابندیوں کی زد میں ہے۔ ان کے لیے کسی نہ کسی طرح امریکی ڈالر میں بین الاقوامی تجارت اور لین دین ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ڈالر نہ صرف دنیا کی بنیادی ریزرو کرنسی ہے، بلکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی بھی ہے۔ اگرچہ بہت سے عالمی رہنما بشمول برکس اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ جلد ہی ڈالر پر انحصار کم ہو جائے گا۔ چین اب 120 سے زائد ممالک کا تجارتی شراکت دار ہے اور برکس ممالک سمیت روس اور کچھ دیگر امریکہ کے باغی ملک ڈالر کو نیچا دکھانے کے لیے چین کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر منظور احمد اس کے لیے ایران کی مثال دیتے ہیں، جو 4 دہائیوں سے امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ تاہم ایران نے ہمیشہ امریکی ڈالر کا استعمال کیے بغیر تجارت کے نئے اور متبادل طریقے تلاش کیے ہیں۔ وہ مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور جنوبی اور مشرقی ایشیا میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کامیابی سے بارٹر ٹریڈ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ بھارت کی طرح کچھ ممالک کے ساتھ ایران تقریباً 1 دہائی سے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت ایران کی تیل کی تقریباً نصف رقم بھارت کے سرکاری بینکوں میں بھارتی روپوں میں جمع کی جاتی ہے۔ ایران اس رقم کو بھارتی مصنوعات جیسا کہ باسمتی چاول اور چینی وغیرہ خریدنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی بادی النظر میں ایران تیل دیتا ہے اور بھارت سے چاول اور چینی لے لیتا ہے۔ حال ہی میں ایران کو روس کے ساتھ اپنی تجارت بڑھانے کا ایک بڑا موقع ملا ہے، جو پہلے ہی اس کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دنیا میں طویل مدت سے تاخیر کا شکار کئی نئے تجارتی راستے اب کھل رہے ہیں۔ ان میں جون 2022 میں کھلنے والا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی شامل ہے، جو 7000 کلومیٹر سے زائد ریل روڈ، ہائی ویز اور شپنگ روٹس پر مشتمل کوریڈور ہے اور کوکسس ریجن سے گزرتا ہے۔ یہ کوریڈور روس سے شروع ہو کر سینٹرل ایشیا سے گزر کر انڈیا تک جائے گا۔ پاکستان کے پاس سی پیک کو ان نئے بین الاقوامی روٹس کے ساتھ جوڑنے کا سنہری موقع موجود ہے۔ تجارتی حجم کو دیکھا جائے تو تینوں ممالک یعنی افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ پاکستان کی تجارت اپنی صلاحیت سے بہت کم ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کی 2 طرفہ تجارت محض 2 ارب ڈالر ہے، جو ایران کی تقریباً 53 ارب ڈالر کی درآمدات اور 41 ارب ڈالر کی برآمدات کا تقریباً 2% بنتا ہے۔ حال ہی میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں، جیسا کہ گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کے لیے پولان گبر ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل اور مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح۔ مزید 5 سرحدی مارکیٹیں بنائی جانی باقی ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی حجم بڑھانے کی راہ میں سرخ فیتہ حائل ہے۔ سرکاری اجازت ناموں کے طویل انتظار کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کے تاجروں کو زائد ٹیرف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ایران اور افغانستان سے ہونے والی سمگلنگ بھی قانونی تجارت کو بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بارٹر ٹریڈ کو کامیابی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران اگست 2006 میں ہونے والے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا دائرہ کار بڑھائیں۔ گو کہ حال ہی میں دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت نے ایک بار پھر 2 طرفہ آزاد تجارتی معاہدے پر بھرپور طور پر عمل درآمد کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ لیکن اگر ایران کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا حال بھی وہی ہوا جو ترکیہ کے ساتھ ایسے ہی معاہدے کا ہوا تھا، تو پھر بارٹر ٹریڈ کے گیم چینجر ہونے کو بھول جائیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنے بارٹر ٹریڈ ریگولیشنز کو دوسری تجارتی سہولیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر لیتا، جیسا کہ نئے تجارتی راستے کھولنا اور نئے آزاد تجارتی معاہدے کرنا وغیرہ، تو یہ اقدام بے نتیجہ ہی رہے گا۔ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ٹریڈ ایگریمنٹ اور ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایسے معاہدوں کی دو مثالیں ہیں جو تقریباً 20 سالوں سے موجود ہیں، لیکن پاکستان ان معاہدوں سے تجارتی سطح پر خاطر خواہ فائدے سمیٹنے میں ناکام رہا ہے۔